تو اس کے بعد ملک میں کچھ حالات تھے، تو قریباً میدان میں 11,000 کا مجمع ان کا جمع ہو گیا۔ 11,000 کے مجمع میں ماشاءاللہ پرانے بھی تھے، بہت سارے علماء بھی تھے۔ تو یہ پرانے اور علماء الگ سے آئے کہ ہمارے وہاں مختلف علاقوں سے لوگ آئے، جماعتیں آئی، اور ہمیں یہ باتیں سمجھا کر گئی ہے، ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ باتیں صحیح ہو، ہم آپ حضرات سے صحیح بات سمجھنا چاہتے ہیں، کیا بات ہے؟ ہم لوگوں نے ان سے کہا کہ ہمارے حضرات جو چاہتے ہیں وہ تو بات بہت واضح ہے۔ کیا بات واضح ہے؟ ہم نے ان سے کہا کہ بھائی ابھی رائمنڈ میں پرانوں کا جوڑ ہوا تھا 6 ماہ پہلے، اس میں قریباً 94 ملکوں کے لوگ تھے۔ 94 ملک کا شریک ہونا بہت بڑی بات ہے۔ بھائی دنیا میں ملک کتنے ہیں؟ بھائی 200 سے اوپر ملک ہے، اس میں 94 ملکوں کی شرکت۔ اچھا اس میں مسلمان ملک کتنے ہیں؟ تو مسلمان ملک 100 کے اوپر ملک ہے جس میں مسلمانوں کی اچھی آبادی ہے۔ تو اتنے میں سے 94 ملکوں کا آنا یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ ایک آدھی دنیا سے زیادہ مجمع وہاں شریک ہو گیا، اور اس میں قریباً 42-44 ملکوں کی شورائیں آئی تھیں۔ تو گویا پوری دنیا کی ملکوں کا رجوع ایک دم صحیح فکر کی طرف، تو بہت بڑی بات تھی۔ تو ان حضرات نے آ کر حضرات سے پوچھا تھا، ان ملکوں والوں نے، کہ بھائی ہمارے کیا مسئلہ ہے، کیونکہ مختلف لوگ مختلف باتیں چلا رہے ہیں۔ تو حضرات نے تحریری طور پر ملکوں والوں سے بنیادی باتیں ذکر کی، کیونکہ اگر اول سے آخر کہیں گے تو بہت ساری چیزیں اس میں ہیں جو بہت ساری چیز سمجھ بھی پائیں گے، نہیں بھی سمجھ پائیں۔ تو ہمارے بزرگوں نے خلاصے کے طور پر 3 باتیں کہی۔ ہم نے یہ ان حضرات سے کہا، وہاں کے علماء سے، وہاں کے پرانوں سے، تو وہ کہنے لگے وہ کیا 3 بنیادی باتیں ہیں جو ہمارے حضرات نے کہی؟ تو ہم نے کہا کہ ہمارے حضرات نے تحریراً 3 باتیں کہی۔ اس میں پہلی بات جس سے ہمارا ان حضرات سے اختلاف ہے وہ یہ ہے، ہمارے حضرات نے کہا کہ بھائی ہماری یہ جو تبلیغی کی جماعت ہے، تبلیغی جماعت، یہ کوئی پارٹی نہیں ہے، یہ کوئی الگ فرقہ اور الگ گروپ نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت اور جمہور کے تابع جماعت ہے۔ کہ آج تک یہ اہل سنت والجماعت اور جمہور کے تابع رہ کر اس نے کام کیا ہے، ان کے تابع رہ کر۔ ابھی کچھ عرصے سے ہماری کرسی سے ایسی باتیں ہونے لگی جو جمہور، اہل سنت والجماعت اور جمہور سے ہٹی ہوئی باتیں ہیں، اور وہ 1-2 دن سے نہیں ہو رہی ہے، ایک مدت سے ہو رہی ہے، جس کے بہت سمجھنا ہوا۔ لیکن وہ باتیں بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئی کہ قریباً ہمارے ہندوستان کے علماء نے اس کو جمع کی، قریباً 80 سے زیادہ باتیں ایسی ہو گئی کہ جو جمہور سے ہٹی ہوئی ہے۔ ابھی میں نے دیکھی کتاب میں قریباً 89 باتیں ایسی ہے، 90 میں ایک کم باتیں جو وفاق العلماء والوں نے جمع کی کہ جو جمہور سے ہٹی ہوئی ہے، جس پر علماء کو سخت اعتراض ہے کہ ان باتوں میں واضح باتیں وہ ہے کہ جس میں انبیاء کی شان میں گستاخی ہے، جس میں بعض باتوں میں صحابہ کی شان میں اور بعضوں میں علماء کی شان میں۔ اگر انبیاء کی شان میں لاکھوں کے مجمع میں گستاخی کی جائے گی، یا صحابہ کی تحقیر کی جائے گی، یا علماء سے مجمع میں بدزنی پیدا کر دی جائے گی، تو پھر بات کیا رہ جائے گی؟ تو انہوں نے کچھ مثالیں پوچھی، تو ہم نے کہا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو مشہور ہے، جس پر دارالعلوم دیوبند نے ایک بہت زبردست ان کی گرفت کی کہ آپ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں، اولو العزم نبیوں میں سے ہیں، ان کے متعلق یہ بات کہہ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جیسے اورنگ آباد کے اجتماع میں بات آئی کہ بھائی بات یہ آئی کہ بھائی ہمارے نبی علیہ السلام نے ولیمے اس چیز ترتیب پر کیے، لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے میں اپنی بنیاد سے ہٹ گئے اور فلاں کام کیا، تو اللہ نے نبی کو بھی آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ یا اللہ، کیا نبی بھی کوئی اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام کرتے ہیں؟ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی کام کرتے ہیں؟ اب لاکھوں کے مجمع میں اس طرح سے بول جانا تو یہ تو بہت بڑی نبی کے شان میں بات ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح بعض صحابہ کے متعلق کہنا، علماء کے متعلق، بھائی مولوی صاحب تنخواہ لے کر پڑھا رہے ہیں، ان کا پڑھانا ایسا ہے جیسے زانیہ اپنی رقم لیتی ہے، زانیہ ان سے پہلے جنت میں جائے گی۔ اب علماء جو تنخواہ لے کر پڑھا رہے ہیں پھر ان کا کیا وجود رہ جائے گا؟ تو ان علماء سے اور ان قرآنوں سے اس نوعیت کی تھوڑی سی بات کی کہ اس نوعیت کی ایک بات نہیں، قریباً 89 باتیں ہیں۔ پہلے تو 84 تھی، لیکن ابھی ایک نیا رسالہ آیا کل کسی ہفتے میں، اس میں نے دیکھا 89 باتوں تک ایسی باتیں پہنچ گئی، اور اس پر دارالعلوم دیوبند نے 31 جنوری میں دوسرا خط، پہلا تو ایک فتویٰ آیا تھا، ابھی 31 جنوری میں ان کا دوسرا خط آیا ہے، یہ 2018 کی۔ وہ کیوں خط آیا؟ کیوں؟ مولانا جب وہاں تشریف لے گئے تھے بنگلہ دیش کے اجتماع میں، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے رجوع کیا تھا، تو اس رجوع کے بعد لوگوں نے وہاں فون کیے کہ بھائی انہوں نے رجوع کر لیا، اب آپ ان کو برات کر دو، یہ فارغ ہو گئے، اب یہ ان کے اوپر یہ کلین چٹ ان کو دے دو کہ اب یہ کسی معاملے میں متہم نہیں ہے۔ اس کی وضاحت، ان فونوں کی وضاحت کے لیے دارالعلوم دیوبند نے 31 جنوری کو دوسرا خط شائع کیا،
اس ختم دارالعلوم دیوبند میں بہت سنگین بات لکھ دی. کیا بات لکھ دی؟ تو اس خط میں انہوں نے بات یہ لکھی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ان کا رجوع کرنا، ہم مانتے ہیں کہ ایک واقعے سے تو رجوع ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں ان پر جو تشویش ہے وہ ان کی فکری انحراف کی تشویش ہے کہ آدمی کی ایک فکر بدل گئی ہے کہ اس واقعے کے رجوع کے بعد بھی روزانہ ایسی باتیں آ رہی ہے کہ وہ جمہور سے ہٹی ہوئی ہے. تو گویا ایک آدمی کی پوری فکر ہی بدل گئی ہے. اگر اس طرح سے فکر بدل گئی اور وہ روزانہ اس طرح سے باتیں کرتا رہے گا تو پتہ نہیں مجموعے کو وہ کہاں لے جائے گا. ہمیں ان کی فکر سے تشویش ہے. اور انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ ہمیں خالی نہیں، دنیا بھر کے علماء کو ان کی فکری انحراف سے تشویش ہے. دوسرا انہوں نے بہت ہائی لائٹ کر کے ایک جملہ لکھا ہے، وہ یہ لکھا ہے کہ ہم آپ کے بیانات سے، ہم ان کے بیانات سے ایسا محسوس کر رہے ہیں. یہ 31 جنوری کے خط میں لکھا کہ ہم ان کے بیانات سے ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ وہ کوئی ایک ایسی نئی جماعت کی تشکیل کے در پہ ہیں، ایسی نئی جماعت کی تشکیل دینا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں جو جمہور اہل سنت والجماعت اور سلف سے ہٹی ہوئی ہو. یہ خدشہ ظاہر کیا ہے دارالعلوم دیوبند نے ان کی ان باتوں سے. تو ہم نے وہاں کے فلپائن کے علماء کے سامنے بات رکھی کہ مسئلہ یہ ہے، مسئلہ خالی ہمارا تو شورا کا نہیں ہے، مسئلہ سنت اور شریعت کا ہے، مسئلہ عقیدے کا ہے، اور مسئلہ ہماری جماعت کے جمہور اہل سنت والجماعت کے تابع رہنے کا ہے. تو یہ مسئلہ ہے. ایک دم وہ کہنے لگے بھائی اس میں کیا اعتراض ہے، ہماری جماعت تو جمہور اہل سنت والجماعت کے تابع جماعت ہے، ہماری جماعت تو سلف کے تابع جماعت ہے. تو ہم نے ان سے یہی کہا کہ ہمارے حضرات کی پہلا مطالبہ یہ ہے، جو چاہتے ہیں کہ جماعت کو جمہور سے نہ ہٹائی جائے، اہل سنت والجماعت سے نہ ہٹائی جائے، ہماری قرآن حدیث کی باتیں اس کے تابع رہ کر ہی بیان ہو، ہمارے 6 نمبر ہے اس کے دائرے میں بات ہو. تو پہلا ہمارے حضرات کا مطالبہ یہ ہے کہ جماعت جمہور اہل سنت والجماعت اور سلف سے ہٹ کر نہ ہو، یہ اس کے تابع رہ کر کام کرے، ورنہ یہ پتہ نہیں کہاں چلی جائے گی، اور پتہ نہیں عقیدے میں، اور پتہ نہیں کس میں، اور وہ مجمع بھی پھر یہی باتیں لاکھوں کے مجمع میں نقل کرنا شروع کر دے گا، تو پتہ نہیں کیسے کیا ہوگا. تو انہوں نے فوراً کہا نہیں بھائی یہ تو جمہور کے تابع رہنا چاہیے. تو بھائی پہلی بات تو یہ ہو گئی، ان کو اس سے اطمینان ہوا. پھر ان علماء نے پوچھا اچھا بھائی بتاؤ دوسری بات کیا ہے. تو ہم نے ان سے بات کہی کہ دوسری بات ہمارے حضرات کی یہ ہے کہ یہ ہماری جو محنت ہے 100 سال سے چل رہی ہے، اس کا ایک خاص طریقہ کار ہے جو اللہ کے سامنے رو دھو کر قبول اور منظور کروایا گیا ہے. مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کے پیچھے من و آنسو ہیں. مولانا کا ایک بیان ہے پاکستان کے پرانوں میں، رائے کے پرانوں میں، کہ اس میں انہوں نے ذکر کیا تم ایسا سمجھتے ہو کہ ہم تم کو رات کو سوئے اور کوئی بات سمجھ میں آ گئی اور صبح کہہ دی، کہ اس کے پیچھے من و آنسو بہے ہیں، اس کے بعد رو دھو کر آپ کو ایک بات دی گئی ہے. اور اللہ پاک نے اس کو ایسا قبول کر لیا کہ کیسا بھی آدمی پڑھا لکھا ان پڑھ شہری دیہاتی ان اعمال سے گزرتا ہے، اللہ پاک اسے توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں. ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدل گئی اور اس میں دین کی طلب پیدا کر دیتے ہیں. حضرت مولانا احمد علی لاہوری کا بات ان کو سنائی کہ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا میں تحریکیں بہت چلی اور تحریک تو ہم نے بھی چلائی، لیکن مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کا اثر یہ ہے کہ جو بھی آدمی ان اعمال سے گزرتا ہے صحیح فکرہ صحیح نیت کے ساتھ صحیح ترتیب سے ان اعمال میں وقت گزارے تو اللہ پاک اسے توبہ کی توفیق دے کر صحیح طلب پر ڈال دیتے ہیں. کئی آسان بات نہیں ہے کہ 60 سال کی بگڑی ہوئی زندگی ایک 40 دن میں توبہ کے رخ پر پڑ جائے گی، آسان بات نہیں. پھر فرماتے تھے کہ لیکن بات یہ ہے کہ مولانا کی 2 چیزوں کا اس میں اثر ہے، ایک مولانا کے اخلاص کا اور دوسرا مولانا کے اس طریقہ کار کو رو دھو کر اللہ کے وہاں قبول کروانے کا اثر ہے کہ جس کی برکت سے اللہ پاک کی زندگیاں دے رہے ہیں. پہلے باطل یہ چاہتا تھا کوئی تبلیغ کی محنت ہی نہ چلے، اب باطل یہ چاہتا ہے کوئی تبلیغ کی محنت تو چلے لیکن اس کے وہ نہج کو بدل دو جس میں اللہ نے یہ جاذبے پر یہ طاقت رکھی ہے. تو ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ تم اس میں کسی چیز کو نہ بدلو. تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کیا چیزیں ہیں. ہم نے کہا قریباً 10-12 چیزیں ایسی ہیں جو بالتدریج اس کی بنیادوں سے ہٹا دی گئی ہے. بہت سارے لوگوں کو 2-3 چیزوں کا ذکر ذہنوں میں ہے، اس کو بہت ہلکے انداز سے لیتے ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے کہا جیسے ہم تو اتنا ہی سمجھے کہ بھائی کتاب کا مسئلہ ہے یا تعلیم استقبال کا مسئلہ ہے اور کیا مسئلہ ہے. تو ان سے جیسے ابھی طبقات کی بات آئی کہ طبقات میں محنت ہماری بہت بڑی محنت تھی، امت کے ایک فرد تک پہنچنے کی بات تھی، لیکن وہ جڑ موڑ سے ختم ہو گئی. پھر انہوں نے کہا بھائی کتابی کا تو مسئلہ ہے، یہ بھی حدیث کیا ہے وہ بھی حدیث کیا ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، اگر یہ پڑھ لیں وہ پڑھ لیں.
جب انہوں نے اس نوعیت کی بات رکھی تو ہمارے ساتھیوں نے ان سے مذاکرہ کیا کہ مولوی صاحب بات یہ ہے کہ ہماری تبلیغ میں جو نہج ہے، ہماری پوری تبلیغ کا خلاصہ کیا تھا کہ مولانا اصغر رحمۃ اللہ علیہ یہ چاہتے تھے کہ یہ امت اس سطح پر آ جائے جس سطح پر اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو چھوڑ کر گئے ہیں. مولانا صاحب خود یہ بات چاہتے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کس باتوں پر چھوڑ کر گئے تھے؟ تب 2 باتیں تھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محنت سے ہر آدمی اپنے آپ کو بناتا تھا، دوسرا حضور والی محنت سے ہر آدمی دوسرے کو بنانے کی محنت کرتا تھا. اپنی ذات سے بننا ہے اور دوسروں کو بنانے کی محنت کرنی ہے. مولانا صاحب نے یہ طریقہ ایسا شروع کروایا کہ جس میں دونوں رخ زندہ تھے. ابھی جو تبدیلیاں ہوئی وہ ایسی تبدیلیاں ہوئی کہ ان دونوں باتوں پر زبردست زد پڑی. وہ کہنے لگے کیسے؟ تو پھر ساتھیوں نے مذاکرے میں ان سے کہی کہ بھائی ہماری پہلی بات تو یہ تھی کہ ہر آدمی جماعت میں جاتا ہے تو ایک جملہ کہتا ہے بھائی کیوں نکلے ہو؟ کہ اپنی اصلاح کے لیے نکلے ہیں. بھائی ہماری اصلاح کا کیا ترجمہ؟ کہ زندگی ایسی ہو جائے جیسے اللہ چاہتا ہے. اور زندگی میں کیا چیزیں ہیں؟ کہ زندگی کے 5 شعبے ہیں: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات. یہ 5 ایسے ہو جائیں جیسے اللہ چاہتا ہے. تو مولانا اصغر رحمۃ اللہ علیہ نے مشورے سے یہ 5 اعمال امت کے صحیح ہوں اس کی کتاب و مشورے سے لکھوائی تھی. یہ جو فضائل اعمال اور فضائل صدقات تھی اس میں کوئی ایک لائن کی چیز نہیں ہے. اس میں ایمانیات ہے، اس میں عبادات ہے. عبادات کے 5 رکن ہیں: ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. یہ 5 ارکان کی، عبادات کے 5 ارکان کی ترغیب ہے. ہزاروں لوگوں کی نمازیں صحیح ہو رہی ہے، ہزاروں لوگوں کے حج. تو یہ 5 عبادات کے شعبے ہیں. پھر اس کے بعد معاملات اور معاشرت، امی کے ساتھ کیسے رہنا، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا، جانوروں کے ساتھ کیسے رہنا. فضائل صدقات میں آپ دیکھیں کہ اس کو بھر دیا ہے، معاشرت کو اور اخلاقیات کو. جب یہ باتیں پڑھی جاتی تھی، گھنٹوں بھر مجمع ہمارے سنتا تھا، تو ایسے ان کے اندر طلب اور احساس پیدا ہوتا تھا کہ ہم حیرت کر رہے. انہیں دنوں میں ہمارا چلہ لگا تھا راجستھان، ہم نے ان کو کاروباری سنائی. ہم نے کہا کبھی ہم رمضان میں چلے میں تھے، رمضان سے پہلے چلے میں تھے، تو ہم نے ایک سہروزے کی جماعت وصول کی 3 دن کی. وہ کالج کے بچے تھے، وہ بہت دھمال کود والے بچے تھے. تو ان کی مسجد کے ساتھیوں نے کہا اس جماعت کو ہم لے کر نہیں جائیں گے 3 دن. تو ہم نے ہماری جماعت میں سے 2، ایک پروفیسر تھے اور ایک ڈاکٹر تھے، ان 2 کو ترغیب دی اور اس جماعت کے ساتھ بھیج دیا. ان کو تھوڑی سی رہبری کر لی کہ آپ ان کو کیسے لے کر چلیں گے. جب وہ جماعت واپس آئی تو وہ جماعت نے آ کر کاروباری یہ سنائی. وہ بچوں سے ہم نے پوچھا کیسا رہا؟ اور بچے کہنے لگے کہ مولوی صاحب ہم نے توبہ کر لی. یا اللہ کس چیز سے توبہ کر لی؟ کہا ہم شریر بچے ہیں اور ہمارے ماں باپ ہم سے عاجز ہیں. آپ نے دیکھا ہمارے محلے کا کوئی ذمہ دار ہمیں لے کر جانے کو تیار نہیں تھا. لیکن جب یہ تعلیم حلقے میں ہم بیٹھے تو انہوں نے ماں باپ کے فضائل سنائے، ہم کو ماں باپ کی قیمت سنائی. تو ہم نے اپنے آپ کو دیکھا کہ ہم تو کتنی گندی زندگی میں ہیں. تو ہم نے وہی جماعت میں سے والدین کو فون کیا کہ ہم نے آپ کو بہت پریشان کیا ہے، ہمیں معاف کر دینا. اور پھر ہم نے اللہ کے سامنے بھی معافی مانگی. ہم نے ان علماء کو کارگزاری سنائی. یہ تو ایک بچوں کی مثال ہے، ایسے دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے توبہ سے غلط زندگی سے کی. کہ یہ کتابوں کے ذریعے سے یہ 5 شعبوں کو مضبوط کرنے کی اور صحیح رخ پر لانے کی ترغیب دی جاتی تھی. مولانا ابراہیم صاحب سناتے کتنے لوگوں نے سال کی زکات ادا کر دی اور پتہ نہیں کتنے حقوق ادا کر دیے. کہ یہ بات ہماری ان کتابوں کے ذریعے سے پیدا کی جا رہی تھی. اب اس کے مقابلے میں ہوا کیا کہ ان کتابوں کے مقابلے میں ایک نئی کتاب لائی گئی. وہ نئی کتاب میں یہ 5 شعبے نہیں ہیں، یہ 5 چیزوں کا دین نہیں ہے کہ اس میں 6 صفات کی تعلیم ہے. ہمارے حضرات پہلے یہ بات کہتے تھے کہ 6 صفات پورا دین نہیں ہے. جب 6 صفات سیکھیں گے تو اس سے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا، یہ بات کہی جاتی تھی. تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اور پورا دین سیکھنا ہے. اب بات یہ کہی جا رہی ہے کہ 6 صفات پورا دین ہے. جب یہ جملہ بولا جائے گا تو پھر 6 صفات جب پورا دین ہے، پھر یہ معاملات، معاشرت اور یہ ساری اخلاقیات کے کوئی دین ہی نہیں سیکھے گا. تو اپنی ذات کو جو بنانے کی ہماری تعلیم تھی اس پر ایسی زبردست زد پڑی کہ اپنی تربیت کا جو نظام تھا وہ پورا ٹوٹ رہا ہے ہمارا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں یہ بھی حدیث کی کتاب ہے، وہ بھی حدیث کی کتاب ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں یہ 5 شعبوں کا دین ہمیں سمجھایا جاتا تھا، وہ ہمارا خوب ختم ہو گیا. دوسری بات یہ ہوئی کہ یہ جو کتاب ہے وہ اس میں قرآن اور حدیث کو براہ راست ذکر کیا گیا. میں نے کہا کہ قرآن حدیث کو ذکر کرنا معمولی بات نہیں ہے. پھر ہم نے ان کو کارگزاری سنائی کہ ہم لوگ وہاں گئے تھے ایک مرتبہ دیوبند، چونکہ ہمارے وہاں سے تشکیل کی جماعت ہر سال بنتی ہے دیوبند سہارنپور کے لیے بھی. تو ہم لوگ ایک مرتبہ مولانا یاسین کاکوسی والے اور ہم لوگ گئے ہوئے تھے اور سب ساتھی تھے، 5 ساتھی تھے. جب وہاں کے دارالفتہ میں ہم لوگ پہنچے
تو وہاں کے مفتی صاحب نے ہم کو کہا کہ یہ تم نے کیا مصیبت کھڑی کر رکھی ہے؟ بھائی کون سی مصیبت؟ کہ آپ نے مجمع کو، عموم کو قرآن اور حدیث براہ راست ساتھ میں دے دیا، قرآن حدیث منتخب میں جان بوجھ کر ہم نے کہا کیا مسئلہ ہے مولانا، وہ تو حدیث کی کتاب ہے، حدیث کی باتیں ہیں۔ پھر وہ فور کہنے لگے کہ مولوی صاحب 1400 سال میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جمہور علماء نے اپنے مجمع کو بغیر علماء کے اور بغیر سمجھانے والے مجمع کو عام کو قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے دے دیا ہو۔ جمہور کے علاوہ کی جماعتوں نے ایسا کیا ہے کہ قرآن دے دیا، تم اس کو پڑھو اور تفسیر کرو، حدیث پڑھو اور تفسیر کرو۔ جمہور نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ جمہور نے جب قرآن امت کو دیا تو اس کا مفہوم سمجھا دیتے ہیں کہ اللہ اس سے کیا چاہتے ہیں، وہ علماء جانتے ہیں کہ اللہ کیا ہے، کیا منشا ہے، حضور علیہ السلام کی بات کا کیا منشا ہے، وہ علماء جانتے ہیں۔ تو علماء نے اس کو سمجھا کر دیا ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ اگر یہ بات ایسے ہی چلی تو ہر آدمی قرآن پڑھے گا، حدیث پڑھے گا اور اپنی طرف سے اس کا اجتہاد کرے گا، اور پتہ نہیں کیا اجتہاد کرے گا۔ پھر انہوں نے خود ہم کو مثال دی کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام نے کوئی بات کی اور جو مجمع نے بات سنی اس مجمع نے دو مفہوم اس کے لے لیے، کسی نے کچھ کسی نے کچھ۔ ہم نے کہا کیا بات کرتے ہو؟ کہا جی اس کی مثال سیرت میں ملتی ہے، ایک بات ہے سمجھنے والوں نے دو ترجمے لیے۔ ہم نے کہا اس کی آپ کوئی مثال دے سکتے ہو؟ انہوں نے فوراً کہا ہم نہیں، حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں واقعہ لکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ازواج مطہرات سے فرمایا کہ تم میں سے سب سے پہلی آ کر مجھ سے وہ ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ تو ازواج مطہرات ہے، حضور کی گھر والیاں ہیں، اس سے زیادہ گھر والوں سے زیادہ بات کون سمجھ سکتا ہے اپنے شوہر کی؟ ازواج مطہرات نے حضور کی اس بات پر لکڑی لی اور سب نے ہاتھ ناپنا شروع کر دیے۔ تو دیکھا کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بہت لمبا ہے، تو سب نے کہہ دیا کہ سب سے پہلے حضرت سودا اللہ کے پاس جائے گی۔ دن گزر گئے، اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کے بعد انتقال ہوا، وہ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو گیا۔ تو سب لوگ پریشان ہو گئے، یہ کیا بات ہو گئی؟ حضور نے فرمایا تھا لمبے ہاتھ والی جائے گی اور لمبا ہاتھ تو ان کا ہے۔ تو جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تب پتا چلا کہ ہم نے بات سمجھنے میں مغالطہ کیا۔ کیا منشا تھی؟ کہ اس سے منشا سخاوت تھی کہ جس کا حد سخی ہوگا، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں زیادہ تھا۔ تو یہ حضور کی بات ہے اور حضور کے گھر والیوں میں بات کہی جا رہی ہے اور بات سمجھنے میں مغالطہ ہو گئے۔ پھر انہوں نے اس کی کئی مثالیں دی اور بھی دیتے گئے۔ کہنے لگے حضور کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام روزہ کیسے رکھا جائے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ بھائی سفید دھاگا کالا ہو جائے، کالا دھاگا سفید ہو جائے۔ تو صحابی گھر گئے اور تکیے کے نیچے دو دھاگے رکھ دیے، ایک کالا دھاگا ایک سفید دھاگا، اور رات بھر دیکھتے رہے، کالا سفید ہوا نہیں ہوا، سفید کالا ہوا نہیں ہوا۔ صبح تک جب نہیں بدلا تو صبح حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضور میں تو رات بھر اس طرح کرتا رہا لیکن یہ تو بدلا ہی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا بھائی میں تو تجھے بڑا سمجھ رہا تھا، بھائی اس سے مراد یہ تھی کہ کالا بادل سفید ہو جائے تو روزہ شروع کرو اور سفید بادل کالا ہو جائے تو روزہ افطار کرو۔ کہ حضور کے صحابی ہیں اور حضور فرما رہے ہیں، لیکن منشا سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ کہ حضور اپنی بات سمجھاتے تھے، صحابہ اس زمانے کے سمجھاتے تھے کہ اگر اس طرح علماء نہیں سمجھائیں گے تو پھر یہ حدیثوں سے اور قرآن سے پتہ نہیں کیسے کیا باتیں لی جائے گی۔ کہ فضائل کی کتابوں میں ایک حدیث ایک آیت لکھنے کے بعد حضرت شیخ نے اس کا مطلب لکھا ہے کہ اس سے یہ مراد ہے، فلانے نے یہ کہا ہے، فلانے نے یہ کہا ہے، فلانے نے یہ کہا ہے۔ اور ہماری رائے یہ ہے کہ جس سے بات نکھار کر آتی ہے، اگر اس طرح نکھار کر نہیں لایا جائے گا تو پتہ نہیں مجمع کیسے کیا لے گا۔ تو ان سے یہ بات کہی کہ اپنے ذات پر جو محنت کرنے کی کتاب تھی وہ پوری ختم کر کے پتہ نہیں کوئی نیا جو رخ دیا گیا۔ اب اگر اس رخ پر مجمع جائے گا تو اپنی جو تربیت کا سامان تھا وہ پورا ختم ہو جائے گا۔ تو ایک تو اپنی تربیت تھی، پھر دوسرا ہماری محنت میں یہ تھا کہ ہمارے مجمع کو متفکر کرنا، جہاں جماعت جائے وہاں سے نقد جماعت بنانا تھی، مزیدار جماعت بنانا تھی۔ اس کے لیے محنت کا ایسا نظام بنے کہ اطراف کا کوئی گھر نہ چھوٹے، کوئی گھر کا کوئی فرد نہ چھوٹے، یہ نظام تھا۔ اور اس کا اثر یہ تھا کہ ہر مسجد والوں کو یہ پتا ہوتا تھا کہ ہماری مسجد کے اطراف میں کتنے مکان ہیں، ان مکانوں میں کتنے بالغ مرد ہیں، اور بقول میاں جی محراب کے ہر 15 دن میں ملاقات ہو جائے تو اس کی ٹرنری ہوتی تھی کہ 15 دن میں 100% تک پہنچے نہیں پہنچے۔ تو یہ دوسرے مجمع پر محنت کر ہمارے وہاں نظام تھا۔ اب یہ جو نئی بات چلائی گئی اس میں نہج کی تبدیلی میں کہ بھائی مسجد میں بیٹھا جائے، اور اس طرح سے دعوت طالب استقبال کی بات ہوئی کہ وہاں مسجد میں لایا جائے۔ اب اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو گھر گھر تک پہنچنے کا ہمارا نظام تھا، ایک ایک فرد تک پہنچنے کا نظام تھا، وہ اتنا زبردست متاثر ہوا اور ٹوٹا ہے کہ ہم نے ان سے کہا کبھی آپ کے یہاں کاروباری ہونے والی ہے صبح میں، آپ مجمع میں بیٹھنا، ہم مجمع سے پوچھیں گے
کہ آپ کو پتا ہے آپ کے طرف میں کتنے مکان ہیں, کتنے بالغ مرد ہیں, آپ خود دیکھ لینا. تو اللہ کی شان صبح میں جب کاروباری ہوئی تو ہم لوگ مختلف مجلسوں میں ان سے پوچھتے رہے, مسجدوں والوں سے, کہ آپ کے اطراف میں کتنے مکان ہیں. ہم کو نہیں بتا سک رہے تھے وہ کتنے مکان ہیں, کتنے بالغ مرد ہیں وہ نہیں بتا سک رہے تھے کتنے بالغ مرد ہے. اور تم نے 100% ملاقات کب کی تھی وہ نہیں, ایک مسجد ہم کو مثال میں نہیں ملی. ہم نے ان سے پوچھا پورے سال میں آپ نے 100% ملاقات کی ہو, ایک مسجد نہیں مل رہی تھی. بہت دیر بعد ایک مسجد والوں نے کہا کہ ہم نے ملاقاتیں کی ہے. ہم نے ان علماء سے کہا یہ ہماری بہت زبردست نقصان ہوا, اپنے اوپر محنت کا بھی, دوسروں پر محنت کا بھی, یہ معمولی چیزیں نہیں تھی, یہ اس کو ہمارے بڑے محسوس کر رہے ہیں کہ اس سے کتنا بڑا نقصان ہوا. پھر اس کے علاوہ پھر اور یہ تو 2 چیزیں میں نے گنائی, ایسی 10 چیزیں نہج میں بدل گئی. جیسے طبقات کی بھی بات آ رہی تھی ریلوے والوں کی, آپ سب کو پتا ہے کیسے شام سے ماشاءاللہ ریلوے والے آتے تھے, کالجوں کی محنت, مدرسوں کی محنت, رکشے والوں پتہ نہیں کیسی کیسی محنت ہے, وہ ساری چوپٹ ہو گئی اور سب تک پہنچنے کی جو شکلیں تھیں وہ ساری ختم ہو گئی. یہ تو 2-3 باتیں, ایسی 8-10 باتیں. تو ہمارے بزرگوں کا دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ بھائی ہم کچھ نہیں چاہتے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس نہج کو اللہ کے ماں رو کر قبول کروایا ہے, جس سے آدمی بھی بنتا ہے, جس سے آسانی کے ساتھ یہ پوری محنت اوروں میں بھی منتقل ہو رہی ہے, اس کو خدا کے واسطے نہ بدلو, اس کو ایسے ہی رہنے دو, باقی اور کوئی جھگڑا نہیں ہے. یہ مطالبہ ہے کہ اس کو نہ بدلیں. تو وہ کہنے لگے بھائی یہ تو بہت بنیادی بات ہے, یہ تو کبھی بھی نہیں بدلنی چاہیے. تو یہ 2 باتیں ہو گئی. پھر انہوں نے کہا اچھا بھائی بتاؤ تیسرے کیا اس اختلاف ہے. تو حضرات نے کہا بھی تیسری بات یہ ہے, یہ کام امت کا ہے, اس کو امت میں رہنے دو, یہ کسی کے میراث نہ بنے, یہ کسی کی میراث نہ بنے, اور یہ کام امت کا ہے, امت میں ہے, اس کے لیے آسان شکل مشورائی نظام ہے, مشورے سے یہ کام چلے. کیونکہ ایک فرد کے حوالے ہوا وہ ہوگا جو فرد چاہے گا, اور مشورے سے وہ ہوگا کہ آپس میں سارے ساتھیوں کی رائے اس میں آئے گی, پھر مشورے میں اللہ نے خیر رکھی ہے اس کے ذریعے سے وجود میں آئے گا. تو اس کے لیے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شورائے نظام پر ڈالا تھا. تو حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ایک فرد اس کو مشورے سے امیر نہیں بنایا گیا, اور سارے بزرگ بڑے موجود ہیں, اس کے باوجود اتنی ہیرا پھیری اس میں کر ڈالی کہ اس کو قابو میں کرنا مشکل ہو رہا ہے. سنت اور شریعت میں داخل ہو گیا, جمہور سے پورا نظام ہٹ گیا, اہل سنت پر جماعت سے پورا نظام ہٹ گیا, تو شریعت سے بھی ٹکرا ہوا. اس کا اتنا زبردست نقصان ہوا کہ آج تک تبلیغ کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں آیا تھا, یہ پہلی مرتبہ اس طرح آیا. اور سارے مشائخ ہمارے ساتھ تھے, سارے علماء ہمارے ساتھ تھے, سارے علماء کی تعین ہمارے ساتھ تھی. اب سارے علماء کو اس سے شکایت ہو گئی, مدرسوں والوں کو ہو گئی, مشائخ کو ہو گئی. اگر اس طرح ہوتا رہا, مشائخ ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے, علماء کا ساتھ نہیں رہے گا, پھر ہم کیسے کام کر پائیں گے. تو اتنا بڑا زبردست نقصان ہوا. تو یہ بڑی بات کہ اس کی جگہ پر یہ بھی رہیں وہ بھی رہیں. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں بھائی یہ تو قطعاً میراث نہیں بننا چاہیے. ایک فرد کے حوالے ہوا, ابھی تو اس کے حوالے کیا نہیں ہے, وہ حاوی ہو کر اس طرح انہوں نے کر لیا تو اتنا نقصان ہوا. تو اگر ان کے حوالے کر دیا جائے گا پتہ نہیں پھر وہ کیا کریں گے, پھر اس کے بعد ان کی اولاد, پھر اس کے بعد ان کی اولاد پتہ نہیں وہ لائق ہوگی, پتہ نہیں لائق نہ ہو, وہ پتہ نہیں کیا کیا تبدیلیاں کرے. ابھی تو سارے مشائخ موجود ہیں, سلجھے ہوئے حضرات موجود ہیں, اس کے باوجود بے قابو مسئلہ ہو رہا ہے. پھر تو وہ حضرات رہیں گے بھی نہیں, کون قابو کریں گے. تو اس کے لیے آسان بات ہے کہ یہ امت کا کام امت میں رہے, کسی کے میراث نہ بنے. تو فوراً علماء کہنے لگے بہت معقول بات ہے, یہ تو ایسا ہی ہونا چاہیے. تو وہ بہت مطمئن ہوئے اور کہنے لگے کہ اب ہمارے سامنے بات واضح ہوئی, ورنہ تو ہم کو اس کو بہت ہلکا سمجھ رہے تھے, بھائی کیا بات ہے, ان کو ذمہ دار مان لو, ان کی سرپرستی میں کام کر لو. بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے. اتنا سارا انحراف ہوا اور اتنا ساری باتیں. دارالعلوم دیوبند یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی فکری انحراف سے ہمیں تشویش ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ گویا ایسی جماعت بنا رہے ہیں جو جمہور اہل سنت والجماعت اور سلف سے ہٹی ہوئی ہے. تو کیا ہم جان مال اس کے لیے لگا رہے ہیں کہ جس سے ہماری آخرت خراب ہو جائے, ہم جمہور سے ہٹ کر زندگی گزاریں. تو وہ حضرات 100% پھر مطمئن ہوئے. پھر یہ وہاں سے فارغ ہو کر ہم سنگاپور میں آئے. سنگاپور کی بات آپ سنا جی, مولانا وہ خط سنا دیتے ہیں. یہ پچھلی مرتبہ رائے گنج میں جب گئے تھے ہم لوگ مارچ میں, تو چونکہ پوری دنیا میں علماء اور کئی لوگ فکرے کر رہے تھے کہ بھئی اس جماعت میں کیسے آپس میں جوڑ ہو جائے, تو وہاں مشورے میں